بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، ایک طرح سے جلا کر ختم کر دیا جاتا ہے، اس لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ رمضان کا روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ کا لغوی معنی ہے الامساک، رکنا، اور اصطلاح شریعت میں روزہ کہتے ہیں کہ کھانا پینا اور بیوی سے ہم بستری سے رک جانا، اس کا نام روزہ ہے۔ بہت سے لوگ دنیا کے اندر بھوکے رہتے ہیں، پیاسے بھی رہتے ہیں، لیکن بلا کسی نیت کے، بلا کسی غرض کے۔ مثلاً کوئی شخص ہے، وہ اپنے کام میں بہت مشغول ہے، منہمک ہے، 24 گھنٹے کھانا نہیں کھاتا، 24 گھنٹے پانی نہیں پی سکتا۔ یا اسی طریقے سے کوئی شخص ہے، وہ تجارت میں بہت مشغول ہے، مصروف ہے، اپنے گھر والوں سے سالہ سال، مہینوں نہیں مل پاتا۔ یہ بلا نیت، بلا قصد، بلا ارادہ یہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو روزہ نہیں کہہ سکتے۔ روزہ کہتے ہیں نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، کھانے سے، پینے سے، ہم بستری سے رکنا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ روزہ کب قابل قبول ہوگا؟ روزے کی اہمیت کب ہوگی؟ شریعت میں روزے کو قبولیت کا درجہ کب ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 2 لفظ استعمال فرمائے، ایک ہے ایمان اور ایک ہے احتساب۔ آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، نیوز میں سنتے ہوں گے، خبروں کو دیکھتے اور پڑھتے ہوں گے کہ فلاں غیر مسلم پورے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، فلاں مذہب کے رمضان کا بڑا احترام کرتے ہیں، رمضان میں مسلمانوں کی طریقے سے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو کیا ان کا روزہ مقبول ہے؟ کہ نہیں، مقبول نہیں۔ کیوں؟ ایمان نہیں ہے ان کا، یہ شریعت کو مانتے نہیں ہیں، اللہ کو قبول نہیں کرتے، توحید کا اقرار نہیں کرتے، لہذا یہ روزہ ان کا مشابہت کے طور پر، نقل کے طور پر ایک اچھی چیز تو کہی جا سکتی ہے، لیکن یہ اصطلاح شریعت میں، شریعت کے نزدیک یہ حقیقی روزہ شمار نہیں ہوگا، ان کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا ایماناً۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان ہے، وہ رمضان کے روزے تو رکھتا ہے، اس لیے رکھتا ہے کہ نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، پورا سماج روزہ رکھتا ہے، اور ایسے بھی ساری دکانیں بند رہتی ہیں، ہوٹل بند رہتے ہیں، کہاں کھائیں گے، کہاں پئیں گے، آخر بھوکے ہی رہنا ہے، جب سب لوگ رہتے تو ہم بھی رہ لیں۔ اس وجہ سے رہتا ہے، اس وجہ سے بھوکا رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو وہ شخص اس فضیلت سے محروم ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز ہے ایمان، اللہ کے لیے روزہ رکھنا، اللہ کو ماننا، توحید کا اقرار کرنا، ایمان رکھتے ہوئے، اس چیز کو مانتے ہوئے کہ روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ایک اہم فریضہ ہے، اور شریعت کی طرف سے عائد کردہ ایک حکم ہے، اس کو لازمی کرنا ہے ایماناً۔ اور واحتساباً، ثواب کی امید میں، کسی دباؤ میں، کسی مجبوری میں، کسی کے فورس میں، کسی کی دیکھا دیکھی،
یہ روزہ اگر رکھتا ہے تو ظاہراً تو روزے دار کہے جائیں گے، لیکن حقیقی معنی میں روزے داروں کی فہرست میں شمار نہیں ہوگا۔ یہی سے ایک بدعت، ایک غیر شرعی عمل جو ہوتا ہے اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ روزے میں مسلمانوں کے ہاں روزہ کشائی کا عمل ہوتا ہے۔ روزہ کوئی بچہ یا بچی قریب البلوغ یا بالغ ہونے کے بعد جب پہلا روزہ رکھتے ہیں تو اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ محلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، اعزاء اقارب جمع ہوتے ہیں، اور باقاعدہ روزہ رکھایا جاتا ہے۔ اس کا ایک ہنگامہ، ایک شور برپا کیا جاتا ہے، لوگ نئے نئے لباس پہنتے ہیں، ہدایہ اور تحائف لے آتے ہیں، اس بچے یا بچی کو دیتے ہیں۔ اب وہ بچہ یا بچی اگر طویل دن کا روزہ ہے، لمبے دن کا روزہ ہے، تو اس پہ کیا گزرتی وہی جانتا ہے۔ کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے ادوار میں، تابعین، تبع تابعین اور پورا جو اسلامی تاریخ، اسلامی دور کا سلسلہ ہے، اس میں یہ سب چیزیں ملتی نہیں ملتی۔ بڑے بڑے کارنامے محمد ابن قاسم ہندوستان جیسے عظیم ملک کو 17 سال کی عمر میں فتح کرتے ہیں۔ عمر کیا ہے؟ 17 سال۔ آج کوئی روزہ رکھ لیتا ہے، ہنگامے ہوتے، وہاں اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے اور اس کو کارنامہ بھی شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ توفیق الہی کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے۔ اور بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، چھوٹی چھوٹی عمروں میں حافظ قرآن بن گئے، سینکڑوں احادیث کے یاد کرنے والے ہو گئے، کوئی چرچا نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ایک تو روزہ خالص اللہ کے لیے ہے، ریاکاری سے پاک عمل ہے، اس میں ریاکاری کا شبہ نہیں، لیکن شیطان نے اس میں بھی ریاکاری، دکھلاوے، شہرت، نام و نمود کا راستہ مسلمانوں کو بتا دیا، اور روزہ جیسا محبوب عمل اور روزہ رمضان جیسا پاکیزہ مہینہ بھی گناہوں میں لت پت ہونے لگا۔ لہذا روزہ کشائی کا اس حدیث سے صراحتاً غیر شرعی ہونا ثابت ہوتا ہے، اور اس کا اہتمام کرنا درست نہیں۔ آپ سوچیں کہ وہ بچہ اگر ایک روزہ رکھ لیا، بڑا ہنگامہ ہوا، وہ بچی ایک روزہ رکھ لی، بڑا ہنگامہ ہوا، لیکن آگے نہ جانے محلوں میں، سماج میں کتنے بڑے سے بڑے، بالغ سے بالغ لوگ، بوڑھے روزہ نہیں رکھتے، اس پہ کون ماتم کرتا ہے، اس پہ کون افسوس کرتا ہے؟ کتنے لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، اس پہ ماتم نہیں ہوتا، اس پہ افسوس نہیں ہوتا، لیکن روزہ ایک رکھ لیا تو گویا کہ ہفتہ اقلیم کو فتح کر لیا۔ لہذا یہ روزہ کشائی کا جو عمل مسلمانوں میں رائج ہے، اس کا چلن بڑھتا جا رہا ہے، اس کو روز بروز ترقی ملتی جا رہی ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ یہ تو بچوں اور بچیوں جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان پر فرض ہے، شریعت جو مکلف ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، ان پر شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں، اس کو کرنا کوئی کمال کی بات نہیں، بلکہ یہ تو ذمہ داری ایک شخص ہے۔ روز ڈیوٹی جاتا ہو، 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک پورے مہینے پابندی سے گیا ہو، اور وہ آ کر مہینہ پورا ہو جائے اور سینہ ٹھوکے، یا روز صبح سے لے کر شام ڈیوٹی کرتا ہو، شام کو آیا سینہ ٹھوکے کہ ہم تو ڈیوٹی کرتے ہیں۔ بھئی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فرض ہے، آپ کے اوپر یہ چیز عائد کی گئی ہے، اس کا کرنا آپ پہ لازم ہے۔ جو چیز لازم ہے اس کو ادا کرنا کمال کی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کیا جائے تو بھی وہاں جو ہے بڑائی جتانا نہیں، بلکہ اللہ کا فضل، اس کا اقرار کرنا ہے۔ تو واحتساباً روزہ اس لیے رکھا جائے کہ اللہ سے امید ہو کہ روزہ ثواب کی چیز ہے، روزے سے کے بڑے فضائل ہیں، روزے کا بڑا ثواب ہے، اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں کہ سماج کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، اور جو ہے ہمارے دوست احباب کیا کہیں گے کہ تم روزہ نہیں رکھتے، اس دوا میں نہیں، اللہ کے لیے واحتساباً۔ جب ان دو چیزوں کے ساتھ شریعت کا اقرار، اللہ کا اقرار، شریعت کو مانتے ہوئے، اور روزے کو ثواب کی امید کے ساتھ رکھے گا تو اللہ فرماتے ہیں اس کو کیا ملے گا؟ بہت عظیم انعام، بہت بڑا وعدہ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اس سابقہ جو گناہ کیے، انسان سوچے، غور کرے کہ روزے کی برکت کتنی عظیم ہے، کہ روزے
سے پہلے، رمضان سے پہلے جو زندگی میں اس نے گناہوں کا ایک محل تعمیر کیا تھا، نہ جانے کیسے کیسے گناہ کیے تھے، چھپ کر کے، تنہائی میں، مجلس میں، محفل میں، خلوت میں، جلوت میں، دوستوں میں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، چلتے پھرتے، اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے یک لخت اس کو مٹا دیتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا بادشاہ ہوگا، کوئی ایسا حاکم ہوگا جو کسی چھوٹے عمل سے کسی شخص کے سارے جرم کو معاف کر دے، سارے جو ہے اس کے ناجائز جو اعمال ہے اس کو معاف کر دے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک دو کو معاف کر دے بڑی بات۔ آپ دیکھیں کورٹ سے کسی ایک دو جرم سے برات ہو جائے، انسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے ضمانت مل گئی، مجھے جو ہے معصوم قرار دے دیا گیا، مجھے چھٹی مل گئی، میں اس کیس سے بری ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے سابقہ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو روزہ شرعی روزہ ہو، روزہ حقیقی معنی میں روزہ ہو، اور روزہ اللہ کو تسلیم کرتے ہوئے، لہذا جو لوگ اللہ کو تسلیم نہیں کرتے، شریعت کو نہیں مانتے، وہ روزہ رکھتے ہیں، روزے کا احترام کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن وہ قابل تعریف نہیں۔ اگر ان کو روزہ اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو وہ اسلام میں داخل کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ اللہ کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ کو قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اسلامی اعمال کر کے اس کے پس پردہ اپنی شہرت اور اپنی جو ہے اپنا نام چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمارا نام ہوگا، لوگ ہم کو اچھا سمجھیں گے، اور سادہ لوگ مسلمان اس کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ جبکہ ایک مسلمان جو شریعت کا پابند ہو، شریعت پر چل رہا ہو، اس کو وہ عزت نہیں ملتی جو اسلام کو نہ ماننے والا اسلام کے کسی عمل کو پابندی سے انجام دے یا کبھی کر لے تو اسے عزت مل جاتی۔ یہ بہت افراد و تفرید کا معاملہ ہے۔ اسلام کو پہلے ماننا ہے، پھر اسلام کی ماننا ہے۔ اسلام کو نہ مانا جائے، اسلام کی مانا جائے، ایک طرح سے یہ مفاد پرستی، غرض اس کے پیچھے پوشیدہ ہے، اور اس سے اپنے فائدوں کو حاصل کرنا ہے۔ تو رمضان کا روزہ دو چیزوں کے ساتھ رکھا جائے، ایک تو ایمان کے ساتھ اللہ کے لیے، اور دوسرے واحتساباً ثواب کی امید کے ساتھ رکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پروانہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا رمضان کے روزے کی قدر کی جائے، رمضان کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ گزارا جائے، اور روزے کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک جگہ کہ الصیام جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ جیسے میدان جہاد میں، میدان جنگ میں ایک سپاہی ڈھال کے ذریعے سے اپنا دفاع کرتا ہے، اپنے کو دشمن کے وار سے بچاتا ہے، اسی طریقے سے روزہ ڈھال کی حیثیت ہے۔ روزے دار وہ گناہ نہیں کرتا جو غیر روزے دار کرتا ہے۔ روزے دار ان گناہوں کی طرف نہیں جاتا جس کی طرف غیر روزے دار جاتا ہے۔ اس پر شیطانی حملے ہوتے ہیں، خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، اور غلط اعمال کے لیے اس کا ارادہ آگے بڑھتا ہے، لیکن روزہ اس کو روک دیتا ہے کہ نہیں، روزے دار ہو، روزے کی حالت میں یا روزہ رکھتے ہوئے ان اعمال کو کرنا درست نہیں۔ لہذا کوئی شخص کو روزے دار ہو اگر گالی دے تو دوسرا کہتا ہے میاں آپ تو روزے دار گالی دے رہے ہیں۔ کوئی روزہ دار غلط جگہ بیٹھا ہو تو لوگ کہتے ہیں میاں آپ یہاں بیٹھے ہیں، روزے دار کو تو مناسب نہیں یہاں بیٹھنا۔ گویا کہ دوسرے لوگ خود اس کو اس بات کی تاکید دلاتے ہیں، یاد دلاتے ہیں کہ روزے دار کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، آنے والا ہے۔ رمضان کے مہینے کے اعمال جو ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کر رکھیں، اور اس کا سب سے اہم جو عمل ہے وہ ہے روزہ، جو اسلام کا اہم رکن ہے۔ لہذا رمضان کے مہینے میں دو چیزوں کی خاص طور سے پابندی کی جائے۔ ایک تو نماز پنجگانہ کی نماز جو فرائض میں ہیں، جو فرض نمازیں ہیں، اس کی کوئی بھی نماز چھوٹے نہ، فوت نہ ہو، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیا جائے۔ اور دوسرے رمضان جو خاص مشہور ہے وہ ہے روزے کے ساتھ، کہ اس میں جو روزہ فرض کیا گیا اس کو ادا کیا جائے، اور روزہ دو چیزوں کے ساتھ ہو، ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، ان پابندیوں کے ساتھ، ان آداب کے ساتھ جب روزے کو رکھا جائے گا، رمضان کے اعمال کو انجام دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں، اس کے نتیجے میں اور اس کے بدلے میں سابقہ گناہوں کی معافی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔